بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حجاز بحر احمر ریڈ سی کے کنارے کنارے ملک شام کی سرحد سے لے کر ملک یمن کی سرحد تک جو حصہ ہے وہ حجاز کہلاتا ہے۔ حجاز میں 3 شہر مشہور تھے اور اب بھی مشہور ہیں۔ پہلا مکہ، دوسرا طائف اور تیسرا یثرب یعنی مدینہ۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی 3 شہروں سے تعلق تھا۔ پیغمبروں کا سلسلہ۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی اور اس میں آدمیوں کو بسانا چاہا تو سب سے پہلے جس آدمی کو اپنے قدرت سے پیدا کیا ان کا نام آدم رکھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی یہ سارے آدمی پیدا ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اچھی باتیں سکھانے اور بری باتوں سے روکنے کے لیے اپنے خاصیتوں اور پیغمبروں کا سلسلہ بھی دنیا میں جاری کیا، جو ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا، اور آپ کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہ آیا اور نہ قیامت تک آئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی نسل۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں مشہور پیغمبر حضرت شیس، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت نوح علی نبینا علیہ السلام گزرے۔ نوح علیہ السلام کی اولاد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سب سے بڑے پیغمبر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بیٹے کا نام اسماعیل اور چھوٹے کا نام اسحاق رکھا۔ اسحاق علیہ السلام کو شام کے ملک میں آباد کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کے متعلق حکم ہوا کہ آپ اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ ہاجرہ کو ملک عرب کے صوبے حجاز میں آباد کرو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ کعبۃ اللہ۔ ملک عرب کا صوبہ حجاز اس وقت آباد نہ تھا، لیکن ملک شام اور ملک یمن بہت آباد تھے۔ ملک شام سے ملک یمن کو اور ملک یمن سے ملک شام کو جو تاجر اور سوداگر آتے جاتے وہ حجاز ہی کے راستے سے آتے جاتے تھے، اس لیے حجاز میں آنے جانے والے تاجروں اور سوداگروں کا راستہ لگا رہتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ مکے میں ہماری عبادت کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے ایک گھر بناؤ، اور جگہ بھی فرشتے کے ذریعے بتا دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خدا کے اس گھر کو بنا کر کھڑا کیا، اور اس کا نام کعبۃ اللہ اور بیت اللہ یعنی خدا کا گھر رکھا۔ اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس گھر کو بزرگی اور عزت بخشی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس گھر کی خدمت کے لیے اپنے لڑکے اسماعیل کو اسی مقام پر آباد کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد بھی یہیں رہنے لگی، اور اس مقام اور شہر کا نام مکہ رکھا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا گھرانہ شہر مکہ میں آباد رہا، اور خدا کا پیغام اس کے بندوں کو سناتا اور کعبۃ اللہ میں خدا ہی کی عبادت کرتا رہا۔ سینکڑوں برس گزرنے کے بعد یہ لوگ دوسری قوموں کی دیکھا دیکھی اکیلے خدا یعنی اللہ کو چھوڑ کر مٹی اور پتھر کی عجیب عجیب شکلیں بنانے لگے، اور کہنے لگے کہ یہی ہمارے خدا ہیں۔ مٹی اور پتھر کی عجیب عجیب شکلوں کو وہ خدا سمجھ کر عبادت کرتے تھے، یعنی بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ قریش۔ اتنے عرصے میں اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے کے لوگ بہت سے خاندانوں اور قبیلوں میں بڑھ گئے تھے۔ ان میں ایک مشہور قبیلے کا نام قریش تھا۔ یہ خاص مکے میں آباد اور کعبے کا متولی یعنی انتظام اور خدمت کرنے والا تھا۔ دور دور سے حج کے لیے جو لوگ آتے ہیں، جن کو حاجی کہا جاتا ہے، ان کو ٹھہرانا، کھانا کھلانا، پانی پلانا اور کعبۃ اللہ کے دوسرے کاموں کی دیکھ بھال کرنا اسی قبیلے کے ہاتھوں میں تھا۔ اسی لیے یہ قبیلے سارے عرب میں عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ اس قبیلے کے اکثر آدمی تجارت اور سوداگری کا پیشہ کرتے تھے۔ بنو ہاشم۔ قریش کے قبیلے میں کئی بڑے بڑے خاندان تھے۔ ان میں سے ایک بڑا اور عظمت والا خاندان بنو ہاشم تھا۔ یہ ہاشم کی اولاد تھے۔ ہاشم اس خاندان کے بڑے نامور شخصیت تھے۔ حاجیوں کو دل کھول کر کھانا کھلاتے تھے اور پینے کے لیے چمڑے کے حوضوں میں پانی بھرواتے تھے۔ یہ ایک طرح سے مکے کے امیر تھے۔ عبد المطلب۔ ہاشم نے اپنی شادی یثرب یعنی مدینے میں بنو نجار کے خاندان میں کی۔ اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا اصلی نام تو شیبہ تھا، مگر شہرت عبد المطلب کے نام سے ہوئی۔ عبد المطلب نے بھی جوان ہو کر بڑا نام کمایا۔ کعبے کا انتظام بھی ان کے سپرد ہوا۔ مکے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا
زمزم کا کنواں بہت برسوں سے پڑا بند ہو گیا تھا۔ اللہ کی طرف سے خواب کے ذریعے ان کو کنواں کھودنے کا حکم ملا اور جگہ بھی بتا دی گئی۔ خواجہ عبد المطلب نے اس جگہ کو کھودا جس سے زمزم کا کنواں پھر سے جاری ہو گیا۔ عبد المطلب کی اولاد۔ عبد المطلب بڑے خوش نصیب آدمی تھے، عمر بھی بڑی پائی۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ، ابو لہب، خیداخ، مقووم، زرار، عباس۔ ان میں 5 بیٹے کسی نہ کسی حیثیت سے بہت مشہور ہوئے۔ ایک ابو لہب، دوسرے ابو طالب، تیسرے حمزہ، چوتھے عباس اور 5ویں عبداللہ۔ عبد المطلب کی 6 بیٹیاں تھیں، ان کے نام یہ ہے: حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ، حضرت عروہ رضی اللہ عنہ، ام حکیم، عاتقہ، امیمہ اور برہ۔ عبداللہ عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں اپنے باپ کے سب سے چہیتے اور پیارے بیٹے تھے۔ جب یہ 17 برس کے ہوئے تو یثرب یعنی مدینے میں مقیم بنو زہرہ نامی قریش کے ایک معزز خاندان کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لے کر چلے۔ مدینہ پہنچ کر آمینہ بنت وہب سے نکاح کیا۔ عبداللہ نے شادی کے بعد بہت کم عمر پائی، چندی روز کے بعد وفات پا گئے۔ واقع اصحاب فیل۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے واقع اصحاب فیل پیش آیا، جس کا تذکرہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ مختصر یہ ہے کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی عیسائی تھا، اس کی جانب سے یمن کا حاکم ابرہہ مقرر ہوا۔ جب ابرہہ نے دیکھا کہ عرب کے لوگ حج کے لیے مکہ مکرمہ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالی شان گرجاگھر بنایا جائے۔ چنانچہ اس نے یمن کے دارالحکومت صنعاء میں ایک نہایت خوبصورت گرجاگھر بنایا۔ جب عرب میں یہ خبر مشہور ہوئی تو قبیلہ کنانہ کا کوئی آدمی آیا اور وہاں گندگی کر کے چلا گیا۔ کسی نے آگ جلائی جس سے گرجا گھر کو بہت نقصان ہوا۔ ابرہہ غصے میں آ کر قسم کھایا کہ خانہ کعبہ کو گرا دوں گا۔ اسی ارادے سے مکے کی طرف نکلا۔ اس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے۔ راستے میں جو قبیلہ مخالفت کرتا اس کو زیر کرتا ہوا آگے بڑھا۔ جب مکے کے قریب پہنچا تو وہاں اہل مکہ کے کچھ اونٹ چر رہے تھے، ان سب پر قبضہ کر لیا۔ جب کعبے کے متولی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو اس کی اطلاع ملی تو وہ سیدھا ابرہہ کے پاس گئے اور اس سے گفتگو کر کے اپنے اور اہل مکہ کے اونٹ چھڑا لائے۔ وہاں سے عبد المطلب سیدھے خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئے اور سب کو لے کر دعائیں مانگی اور کہا: اے اللہ، یہ تیرا گھر ہے، تو ہی اس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے۔ چنانچہ دوسرے دن صبح ہی تمام اہل مکہ کو لے کر ایک پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ابرہہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے آگے بڑھا، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ چھوٹے چھوٹے پرندے ابابیل کے غول نظر آئے۔ ہر ایک پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں جو لشکر پر گراتی جا رہی تھی۔ کنکریاں جس کو لگتی چیرتی ہوئی نیچے نکل جاتی۔ اس طرح ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہوا۔ ابرہہ کو ایک کنکری لگی جس سے اس کے جسم میں زہر پھیل گیا۔ وہ جب وہاں سے نکل بھاگا تو راستے میں جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر گیا، آخر وہ مر گیا۔ ولادت باسعادت۔ عبداللہ کے مرنے کے چند مہینے بعد بی بی آمینہ کے یہاں بچہ پیدا ہوا جس کا نام دادا عبد المطلب محمد رکھا۔ یہی بچہ ہمارے رسول اور پیغمبر ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 یا 9 ربیع الاول پیر کے دن 571 عیسوی میں ہوئی۔ سب گھر والوں کو اس بچے کے پیدا ہونے سے بڑی خوشی ہوئی۔ ولادت کے وقت کی بشارتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت بہت سارے واقعات وجود میں آئے، ان میں چند یہ ہیں۔ پہلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ نے ولادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے، اور ایک روایت میں ہے کہ بصرہ کے محل روشن دکھائی گئے۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے اکرامات و انعامات میں سے یہ بھی ہے کہ میں مختون یعنی ختنہ شدہ اور ناف بریدہ یعنی ناف کٹا ہوا پیدا ہوا ہوں۔ عبد المطلب کو یہ دیکھ کر بہت تعجب ہوا اور یہ کہا کہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بہت بڑی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرے، اسی رات یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایوان کسریٰ میں زلزلہ آیا جس سے محل کے 14 کنکرے
گر گئے۔ پھر یہ خبر پہنچی کہ فارس کا آتش کدہ جس میں 1000 سال سے آگ مسلسل جل رہی تھی وہ بجھ گئی۔ وادی سماوا جو سوکھ گیا تھا جاری ہو گیا، اور دریائے ساوا جو جاری تھا وہ سوکھ گیا۔ نسب شریف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب دنیا کے تمام نسب ناموں سے زیادہ اعلیٰ و افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے: سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن ماد بن عدنان۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے نسب شریف یہ ہے: محمد بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ کلاب بن مرہ پر آپ کا ددیالی اور ننیالی سلسلہ نسب جمع ہو جاتا ہے۔ عقیقہ اور نام رکھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 7ویں دن عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا، محمد نام رکھا۔ رضاعت اور پرورش، سب سے پہلے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔ 2-3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی ایک باندھی سویبہ رضی اللہ عنہ نے دودھ پلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی باندھی حضرت ام ایمن نے بھی آپ کو دودھ پلایا۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ عرب کے شریف گھرانوں کے بچے دیہات میں پرورش پاتے تھے۔ دیہات سے عورتیں آتی اور شریف گھرانوں کے بچوں کو پالنے اور دودھ پلانے کے لیے اپنے ساتھ اپنے گھروں کو لے جاتی تھی۔ انہی عورتوں میں سے ایک، جن کا نام دائی حلیمہ سعدیہ تھا، مکہ آئیں۔ ان کے ساتھ ان کے شوہر حارث بن عبد العزہ اور ایک شیر خوار بچہ عبداللہ بن حارث تھے۔ سواری کے لیے ایک کمزور اور دبلی گدھی اور ایک اونٹنی تھی، جس کا یہ حال تھا کہ ایک قطرہ بھی دودھ کا اس سے نہیں نکلتا تھا، اور بھوک کی وجہ سے رات بھر نہ سوتے تھے۔ ہر عورت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا، مگر سب نے آپ کو یتیم ہونے کی وجہ سے انکار کر دیا، لیکن دائی حلیمہ نے آپ کو لے لیا۔ جب روانگی کا وقت آیا تو سب لوگ سوار ہو کر چل پڑے۔ حلیمہ بھی آپ کو لے کر سوار ہوئی۔ حلیمہ کی وہ دبلی پتلی سواری، جس کو پہلے مار مار کر چلانا پڑتا تھا، وہ اب تیز رفتار ہو گئی اور کسی طرح تھامے نہیں تھم رہی تھی۔ اپنے گھر پہنچنے کے بعد حلیمہ نے بہت برکتیں دیکھی۔ جب 2 سال پورے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دودھ چھڑایا گیا۔ حلیمہ سعدیہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ آئیں تاکہ حضرت آمنہ کی امانت ان کے حوالے کر دیں۔ ان دنوں مکے میں وبا ہونے کی وجہ سے حضرت حلیمہ نے آپ کو لے کر بنو سعد واپس آ گئی۔ چند ماہ گزرنے کے بعد آپ بھی اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے لگے۔ 6 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس قبیلے حوازن میں پرورش پاتے رہے۔